ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ تبلیغ کر رہے تھے مجھے مسجد میں، کہنے لگے کہ یہ جو اتنے فرقے ہیں اسلام میں، دیوبندی، بریلوی اور حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، میں نے کہا یہ دیوبندی بریلوی تو بات کی پیداوار ہے، اتنی تو ہمیں ٹوٹی پھوٹی معلومات تھی۔ ہم نے کہا اصل تو صحابہ کرام تھے، پھر ان پہ یہ جو کام ہوا، ریسرچ ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کرام کی جو آرا تھیں وہ سمٹ کے چار میں آ کے بند ہو گئیں، اور ان کی ریسرچ ہی کو اب لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، اچھا مجھے اس وقت ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے، دو چار باتیں معلوم تھیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے کہ اسلام کے نام پہ چار فقہ، اسلام تو ایک ہے۔ تو میں نے کہا فروعی اختلافات تو وہ تو صحابہ میں بھی تھے، ہم نے تو یہ سنا تھا علماء میں، تو ان میں بھی فروعی اختلافات ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی الگ الگ فرقے ہیں یہ، تو یہ چاروں ایک دوسرے کو برحق کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو۔ تو کہنے کہ نہیں اسلام کیا ہے، ایک ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا میرے ساتھ کالج کے اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ختم کر کے کیا بنانا چاہیے، ایک۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑا اچھا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہوگا کہ چھوڑو ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑو، یہ دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں یہ دیکھو، چھوڑ دو یہ حنفی شافعی ٹوپی ڈرامے۔ قرآن ٹوپی ڈرامہ کا لفظ اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، تو یہ میں اپنی طرف سے ڈیفائن کر رہا ہوں۔ یہ ٹوپی ڈرامہ میرا خیال ہے یہ ایجاد ہے، میرا خیال ہے یہ 2000 کے بعد ایجاد ہوا ہے ٹوپی ڈرامے کا لفظ، یہ پہلے تھا، ہمیں نہیں پتا ہوگا، مارکیٹ میں آ گیا تھا لیکن مشہور نہیں تھا یہ۔ کچھ کراچی میں ایسے الفاظ آئے ہیں نا مارکیٹ میں کہ مزیدار ہو گئے، وہ بڑا مزہ آتا ہے ہم کو ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کراچی سے ایکسپورٹ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں گئے الحمدللہ۔ اب انگریز بھی ٹوپی ڈرامہ کی انگلش ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو انگلش میں کیا کہا جائے، لیکن انگلش میں مزہ نہیں بنے گا، نہیں وہ۔ اچھا خیر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ میں واقعہ سے سنا رہا ہوں کہ یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا ان پر بھی یہ اسی طرح فٹ ہوتا ہے، جا کے اتحاد کے لیول پہ امت کو کیا کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قرآن میں جو لکھا ہے، حدیث میں جو لکھا ہے، بس اسی کو کیا کرو، فالو کرو، تو سب ایک بن جاؤ گے۔ تو میری ان سے، مجھے نہیں پتا تھا پہلے یہ اس قسم کی کوئی بات، میں نے تھوڑا بہت تو پتا تھا کہ اس طرح کے کوئی اختلافات چلتے ہیں، لیکن زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، اور یہ جو بات میں نے ان سے پوچھی ہے کسی نے مجھے بتائی نہیں تھی، کسی مولانا صاحب نے کہ کوئی سوال کرے تو یہ جواب دینا اور اس طرح کرنا۔ میں تو خود، مجھے کچھ نہیں پتا تھا ان فرقوں کے بارے میں، میں خود کنفیوز تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اس طرح سے قرآن و سنت کے نام پہ لوگ کیا ہو جائیں گے، سارے ایک۔ جیسے جیسے قرآن حدیث میں نماز کا طریقہ ہے وہ پڑھو، جیسے جیسے طلاق کے بارے میں اس کو مانو، زکوٰۃ کے بارے میں اس کو مانو، اور ابو حنیفہ نے کیا کہا، شافعی نے کیا کہا، چھوڑ دو، یہ امتی ہیں، یہ کیا ہیں، امتی، اصل تو نبی ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی ان سے جنرل نالج کے لیے ایک سوال کیا، میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ یہ دعوت چلا رہے ہیں امت کو جوڑنے کے لیے، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل، یہ قرآن و حدیث کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ جاننے والے تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کہا تھے، ہم مانتے ہیں بہت بڑے امام تھے یہ۔ میں نے کہا ان کے اندر تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ، انہوں نے اللہ کا خوف سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پہ ریسرچ کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ دو نمبری کی ہو، کہ یار وہ جیسے آج کل ہدیے نذرانے ملتے ہیں نا تو مسئلے اسی حساب سے کیا ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں سے مسئلہ ہو ہدیے کا وہ ہو تو وہاں سے مسئلہ چینج ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں پنکھا نہ لگائے وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک نا، فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ ان حضرات نے تحقیق کی۔ اچھا میں نے کہا دوسری بات، پوری امت ان کو مجتہد مانتی بھی ہے، پوری امت ان کو مانتی ہے کہ یہ، کسی نے اگر ان کے خلاف کچھ لکھا ہے تو وہ ایسا کہ وہ کالعدم ہے، یعنی اس کو کوئی نہیں مانتا۔ پوری امت جس میں آپ بھی داخل ہیں مانتے ہیں کہ یار یہ مجتہد بھی تھے، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا جب ان چاروں نے، جن کا تقویٰ بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ، اور یہ صحابہ تابعین کے دور کے قریب پیدا ہوئے جو مزاج نبوت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کو دیکھا انہوں نے، ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے، اور ان کی ریسرچ بھی ہم سے زیادہ، اور ان پر پوری امت نے اعتماد بھی کیا۔ ان چاروں نے ریسرچ کی تو چار بن گئے، چار فرقے بن گئے۔ جب آپ ہر ایک کو بناؤ گے نا، 1 ارب 22 کروڑ مسلمانوں میں سے ہر شخص قرآن و سنت پہ براہ راست ریسرچ کر کے مسائل سامنے رکھے، تو
تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہو جائیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے اس سے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. یہ کتنے بن جائیں گے؟ میں نے کہا یہ چاروں نے جب ریسرچ کی, یہ 4 تو ایک ہو نہیں سکے, اور 4 کروڑ جب ریسرچ کریں گے تو ایک نتیجے پہ آئیں گے, ہے بھائی, وہ ایک نتیجے پہ آئیں گے. جبکہ ان کے بارے میں جو ریسرچ کریں گے نا, آج یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کم وقت ریسرچ کرنے میں مخلص بھی ہے کہ نہیں ہے. چورن بیچنا مقصد تو نہیں ہے اس کا, چورن بند کرنے کا نام لے کر خود اپنی دکان کھولنا تو نہیں چاہ رہا کہیں ہے, اس کے مفاد تو نہیں ہے. پھر اس کو قرآن و سنت پہ پوری ریسرچ ہے بھی, علم ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا اگر کوئی ایسا فنٹر پیدا بھی ہو گیا اس دور میں ایسا فنٹر پیدا ہو گیا کہ جو متقی بھی ہے, قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم کہ ابو حنیفہ کو بھی کراس کر دیا اس نے, اور اس کی تحقیق بھی زبردست, تو اس کو مانے گا کون ہے؟ 4 آدمی بھی نہیں مانیں گے. ثابت کیسے کرے گا کہ میں اتنا بڑا فنٹر ہوں؟ اس کو مانے گا کون؟ 4 زندہ باد کے نعرے لگائیں گے تو 4 مردہ باد کے نعرے لگائیں گے. تو اس کو بھی اگر ایسا کوئی فنٹر پیدا بھی ہوگا نا, تو ہم اس کو کہیں گے اگر آپ کی اپنی ریسرچ ہے تو آپ اپنے پاس ہی رکھو, آپ لوگوں کو اپنا فالوورز نہیں بناؤ. آپ کی ہے نا تو آپ کر لو, آپ نہ کرو ابو حنیفہ کو فالو. ہر آدمی تھوڑی اتنا بڑا فنٹر ہے. اگر کوئی ایسا فنٹر پیدا ہو گیا, بات دوبارہ سے سمجھاتا ہوں, کوئی اتنا بڑا فنٹر تو سمجھتے ہیں نا, اتنا بڑا فنٹر پیدا ہو گیا کہ قرآن و سنت پہ اس کی ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ ابو حنیفہ کی بھی ایسی ریسرچ نہیں تھی, اور تقویٰ بھی ہے, للہیت بھی ہے, تو مجتہد ہے نا. تو پھر سوال یہی آئے گا کہ اگر ہے ایسا تو ہم کہتے ہیں آپ ابو حنیفہ کو فالو بے شک نہ کریں, آپ بہت بڑے فنٹر بن چکے ہیں. اول تو ہے نہیں ایسا کوئی فنٹر, کوئی ہو تو لاؤ, ہم 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے یہ کتنے پانی میں ہے. اس سے بڑے تو ہم فنٹر نکلیں گے, حالانکہ ہم بہت چھوٹے ہیں. میں کوئی فنٹر ونٹر تو ہوں نہیں, میں تو بہت کم علم ہوں. لیکن یہ جتنے علم کے نام پہ امت کو فرقواریت میں الجھاتے ہیں نا, ان کے سامنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹے ہیں, مگر اتنے نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. آپ کی نسبت نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو آپ کبھی بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بھی سلام دعا کر لیں. تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں, چھوڑو ابھی ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. تو خیر, تو جب امت یہ ریسرچ کرے گی نا اتنی خوب, تو وہ فرقواریت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. اور نظر آ رہا ہے غامدی صاحب قرآن و حدیث کے نام پہ الگ اسلام لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. اور بھی لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا, سب کا اخبل طریقہ ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فرقواریت کم نہیں ہو رہی, فرقواریت پھیل رہی ہے. امت میں صدیوں سے ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کیا جا رہا ہے, اور امت کا ماضی بڑا شاندار گزرا ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج مسجدوں میں ہو رہا ہے, کہ مسجدوں کے نام فرقوں کے نام پہ, دیوبندی اہل حدیث مسجد, دیوبندی مسجد, بریلوی مسجد اور فلانی مسجد. آپ کو یہ 1400 سالہ تاریخ میں نہیں ملے گا, کیونکہ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے تھے, دوسرے کا بھی احترام کرتے تھے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور کہتے تھے بھائی ایک کو فالو کرو, دوسرے پر اعتراض مت کرو. اب بات چل پڑی ہے تو اس کو میں نمٹا بھی دیتا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں وہ ایک دم بوکھلا گئے نا اس جواب سے, کہ تو امت میں اتنے. انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ بھی آیت بہت پیش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, شافعی کیا کہتے ہیں اس کی طرف؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, نہیں لوٹانا, اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے, ائمہ کی طرف تھوڑی لوٹانا ہے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے. جو اس آیت کی تفسیر نہ کر سکے وہ کیسا مجتہد ہے؟ وہ اپنے راستے پہ آپ کو چلا رہا ہے, مجتہدین کے راستے سے چھوڑ کر. دیکھو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اصل فالو کرنا ہے قرآن و سنت کو. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف. تو یاد رکھیں قرآن و سنت کی طرف لوٹانا, جو آدمی مکمل قرآن و سنت جانتا ہے وہ براہ راست قرآن و سنت کی طرف لوٹائے گا. جو نہیں جانتا وہ ایسے عالم کی طرف لوٹائے گا جو قرآن و سنت جانتا ہے. تو اس عامی آدمی کا قرآن و سنت جاننے والے عالم کی طرف لوٹانا قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانے کے مترادف ہے. نہیں آ رہی میرا حال واسم. اس لیے علماء نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے فردوہ الی اللہ و رسولہ کا جب عوام سے خطاب ہوگا تو اس کا مطلب فردوہ الی العالم بکتاب اللہ و رسولہ, ایسے عالم کی طرف لوٹاؤ جو کتاب اللہ اور اس کے رسول کو جانتا ہے, حدیث اور قرآن و حدیث کو جانتا ہے. تو ایک مجتہد کا ابو حنیفہ کی طرف لوٹانا یہ قرآن و حدیث ہی کی طرف لوٹانا ہے. ایک عامی آدمی کا امام شافعی کی طرف لوٹانا یہ قرآن و حدیث ہی کی طرف لوٹانا ہے. ایک عامی آدمی اگر کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لیتا ہے
جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ اہل حدیث مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور ان کو قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ ہے اور اعتماد بھی ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی پر فتویٰ دیں گے، تو ایک عامی آدمی کا اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لینا یہ قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹانا ہے. تو جب اہل حدیث مفتی کی طرف لوٹانا، قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے، تو ابو حنیفہ کی طرف لوٹانا کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟